الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے طلوع فجر ہونے تک۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین، اس صورت میں اس شب قدر کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں مشغول عبادت رہے تو اس کا یہ عمل 1000 ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہو۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر اور برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جا کر کے عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب جو ہے وہ پا لیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگر انسان جا کر کے عبادت کر لے تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو چند گھنٹے بیدار رہ کر کے انسان اپنے نفس کو سمجھا بجھا کر کے اگر وہ عبادت کے اندر مشغول رہ جائے گا تو یہ کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف دہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تکلیف کے اوپر بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 پیسہ تجارت میں لگا دے اور اسے کروڑوں جو ہے نفع ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور جس شخص کو اتنا بڑا نفع کا موقع ملے اور پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ بڑا محروم ہے۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر قیام سے مراد یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ وہ تلاوت کے اندر مشغول ہو، ذکر میں مشغول ہو، کوئی بھی عبادت کے اندر مشغول ہو۔ ثواب کی امید جو ہے رکھ کر کے اگر وہ مشغول رہے گا تو اس کا جو ہے یہ عمل عبادت کے اندر اور قیام کے اندر شامل ہوگا۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا اور دکھلاوے سے اور خراب نیت سے عبادت کے اندر مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کو خوشنودی حاصل کرنے اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہے۔ معزز سامعین، علماء نے فرمایا کہ ثواب پہ یقین کر کے دل کی بشاشت کے ساتھ اور بوجھ نہ سمجھتے ہوئے انسان کو عبادت کے اندر مشغول ہونا چاہیے، بددلی کے ساتھ جو ہے عبادت میں نہ لگے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں مطلع فرمائے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے باہر آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی اطلاع ہو، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تائید میرے ذہن سے اٹھا لی گئی ہے، اور کوئی فائد نہیں کہ یہ اٹھا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بہتر۔ معزز سامعین، شب قدر کی مصنون دعاؤں میں سے یہ ہے، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو اس کے اندر میں کیا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو یہ دعا تلقین فرمائی اور ام المؤمنین کے ذریعے سے ساری امت کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ تم شب قدر کے اندر یہ دعا مانگا کرو. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، لہذا میری خطائیں معاف فرما دیجیے. سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شاندار دعا جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہے کہ اس دعا کو مانگنے کے اندر نہ تو انسان کا جو ہے مال لگتا ہے اور نہ زمین، نہ اس کے اندر جو ہے انسان کی صحت جو ہے خرچ ہوتی ہے، اور اتنا بڑا اس کو انسان کو اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے. اصل بات یہ کہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کٹھن ہے. وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا. اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر دولت جو ہے وہ بیکار ہوگی. اصل چیز جو ہے پاکستانی معافی ہے اور مغفرت ہے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا جو ہے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خاص فضل سے کے گناہوں سے معافی اور ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. معذرتاً شب قدر میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے. جس عبادت میں دل لگے اس کے اندر مشغول ہونا چاہیے. چاہے نماز پڑھ لے، نوافل ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھ لے، قضا نمازیں ادا کر لے، صلاۃ تسبیح پڑھ لے، دعائیں مانگے، استغفار کرے. جس عبادت کے اندر بھی انسان کا دل لگے تو اس عبادت کے اندر جو مشغول ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کر لے. سامعین، لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تمام رات جاگنا ضروری ہے ورنہ اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور دنوں کی بنسبت تھوڑی دیر کی عبادت کر لے اس کو بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا جو ہے وہ درجہ حاصل ہو جائے. بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے نام اعمال ہیں، ہزاروں مہینوں سے زیادہ کی عبادت جمع ہو گئی ہے، اب ہمیں سارے سال اور ہمیشہ کے لیے عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کسی عمل کے کرنے یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں رہی. یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی اور پوری زندگی کے فرائض اور واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے. لہٰذا لیلۃ القدر کی عبادت کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت دوسرے نیک اعمال اور نیک کام جو شریعت کے اندر ضروری ہیں ان کا بجا لانا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا یہ اپنی جگہ جو ہے وہ ضروری ہے. معذرتاً بعض لوگ اس رات میں مساجد کے اندر جمع ہو کر کے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مساجد میں جمع ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے. یہ نفلی عمل ہے تو گھر کے اندر اس کا کرنا جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے. بعض لوگ لیلۃ القدر کی اکثر یا ساری رات کو کسی نہ کسی طریقے سے جاگ کر کے گزار دیتے ہیں، لیکن صبح کی نماز جو ہے وہ قضا کر دیتے ہیں یا جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کے اندر جو ہے وہ نیند کی غلبے کی وجہ سے جھومتے رہتے ہیں اور اس طرح نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. یا بعض لوگ جو ہے پھر دن بھر جو ہے جو ان کا ملازمت ہے، جو ان کے کام ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہر چیز کو اپنے اپنے درجے میں رکھنا ضروری ہے. لیلۃ القدر میں جاگنا جو ہے ضروری نہیں، وقت پر نماز پڑھنا اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع کا حضور کرنا
اور فرائض مذہبی کا پورا کرنا، یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔